تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو سمندروں کی تہ میں بسنے والی مخلوق کو بھی دیکھتا ہے، پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو رزق دیتا ہے اور ہر مبتلائے غم کو راحتیں عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی دل کی یہ بے قراریاں حب الہی کی نشانی بھی ہوتی ہیں، یعنی بندے سے جب رب محبت فرماتا ہے تو دل بے چین رہنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کا انتظار طویل کر دیتا ہے، اور ایسی تمنائیں، ایسی خواہشات اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے قریب ہو سکے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ طویل سفر طے کرتے کرتے یا پھر صبر کرتے کرتے ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ ہر کوشش کر لی، ہر طرح سے دعا مانگ لی، لیکن اس کی خواہشات کی تکمیل نہ ہو سکی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہاں اپنے بندے کو تنہا چھوڑتا ہے، پھر اس بندے کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہے اور وہ بہت بڑا دروازہ ہے، وہ عطاؤں کا دروازہ ہے، وہ قبولیت کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جہاں خود اللہ پاک اپنے بندے سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ جانتے ہو وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ ہے جب دنیا کے تمام بادشاہ اپنے دروازے بند کر لیتی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر ایک دروازہ کھولتا ہے جسے کہتے ہیں تہجد کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ مایوس کن لمحات میں اپنے بندے کے دل میں تہجد کا خیال ڈالتا ہے۔ میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ بڑی ہی معتبر ہوتی ہیں وہ خواہشات، بڑے ہی معتبر ہوتے ہیں وہ غم، بڑی ہی معتبر ہوتی ہیں وہ دعائیں جو تمہیں اللہ تک لے آتی ہیں، جو تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں۔ جب تمہارے دل میں تہجد کا خیال آئے نا تو یقین کر لینا اس وقت کہ تمہارے رب نے تمہیں یاد کیا ہے۔ جب تمہارے دل میں تہجد کا خیال آئے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، تمہارا طویل انتظار مختصر ہونے والا ہے۔ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے جب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جایا کرتے ہیں، اور یہ جو تقدیریں ہیں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہوں اور پھر بھی تمہارا دل کہے کہ نہیں، ابھی ایک دروازہ باقی ہے جو بند نہیں ہوا، یعنی اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور پھر آپ کے دل میں تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں ہو سکتا نا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے۔ طویل آزمائشیں، طویل صبر اور تہجد کا خیال اللہ کسی عام بندے کے دل میں نہیں ڈالتا، اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈالتا ہے یہ خیال۔ تہجد کے خیال کو فقط خیال نہ سمجھنا، اسے دعاؤں کی قبولیت سمجھنا، اسے اللہ کا قرب سمجھنا، اللہ کی محبت سمجھنا، اور یہ خیال فقط خیال کی حد تک نہ رہے، اس خیال کو حقیقت میں بدلنا، نماز تہجد ادا کرنا۔ جب تم تہجد تک پہنچ جاؤ تو یقین کرو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ تہجد وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض نہیں کی، لیکن
بندہ جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی محبت میں اللہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے اور اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے تو فرش سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے گفتگو کرتی ہے۔ بڑی کشش ہوتی ہے تہجد کے سجدوں میں۔ یہ تہجد کے سجدے بندے کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تہجد کی دعائیں زبان پر آنے سے پہلے ہی کن کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم لا حاصل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی تہجد کی 2 انمول دعائیں۔ یا اللہ، رات آ گئی، ستارے چمک چکے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، یا اللہ تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے بچا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے آخری وقت تک مانگتے رہو۔ جانتے ہو آخری وقت کون سا ہے؟ جب تک عرش سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مناؤ، کمزور مت پڑو، مسلسل مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تم تب تک دعائیں مانگتے رہو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی مدد انسان کی کوشش کے مطابق آتی ہے، یعنی اللہ کا بندہ کوشش کتنی کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کتنی مانگتا ہے، صبر کتنا کرتا ہے، اللہ سے کس حد تک جڑتا ہے، اللہ پر یقین کتنا رکھتا ہے۔ بندہ جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اللہ کی مدد بھی اتنی ہی جلدی آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے تو سمجھ جانا کہ بلاوا عرش سے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں بلایا ہے، خود تمہیں چنا ہے۔ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کن فیکون کا وقت ہوتا ہے، معجزوں کا وقت ہوتا ہے۔ جب تم درد کی ٹھوکر کھا کر بے بس ہو جاتے ہو تب وہ اللہ پاک تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے، اور جب تم تہجد تک آ جاتے ہو تو تمہاری ہر دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔